نے کیا لکھا کہ پاک فضائیہ کے زیر استعمال G-10C طیارے کی کارکردگی شاندار رہی. چینی جنگی طیارہ مغربی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکتا ہے اور پاکستان نے جو فرینچ رافیل ہے اس کے مقابلے میں چینی J-10C کا استعمال کیا اور پہلی بار براہ راست اس ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہوا. اور یہ عالمی برادری اس بات کا اعتراف کری. اس سب صورتحال پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب. بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، اب تو عالمی برادری کافی دیر سے اعتراف کر چکی تھی پاکستان کی جیت کا اور بھارت کی شکست کا. ہم دیکھیں فرانسیسی اخبار، ہم دیکھیں ٹیلی گراف، ہم دیکھیں CNN، الجزیرہ، BBC، اور اب ہم نے ایک اور بھی دیکھا ہے کہ جو ٹیلی گراف کی رپورٹ سامنے آئی ہے، ڈیلی میل کی رپورٹ سامنے آئی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی اس جیت کو اور بھارت کی اس شکست کو جو کہ وہ تسلیم ہی نہیں کر پا رہا ابھی تک؟ I think اللہ کا بڑا کرم ہے. We've had a big victory vis-a-vis Air Force. ایئر چیف مارشل سدھو نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی نیش ٹیکنالوجیز میں اور جتنی ہارڈ ٹریننگ کی تھی، اور ان کا میسج تھا this time we are going to hit very hard. 3 چیزیں ہوں گی. We are not going to be proportional, we are not going to be calibrated, we are not going to be graduated like in strip record. اس وقت تو مجاہد انور نے فیصلہ کیا تھا کہ اسکیلیشن لیڈر آؤٹ آف کنٹرول نہیں جانا چاہیے. سو بیئر منیمم ٹیٹ فار ٹیٹ ناپ تول کے ڈیمیج کی ہم نے، تاکہ انڈین ایئر فورس کو اور انڈین حکومت کو اتنی ہزیمت نہ اٹھانی پڑے کہ وہ دوبارہ سے ہوا میں اٹیک کرے اور اسکیلیشن لیڈر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. دس ٹائم دا گلوز ور آف. سو دی نیٹ ریزلٹ ہمارے جو J-10C ہیں دے سمپلی آؤٹ رینج دی رفال. باقی طیارے آئی وونٹ سے سٹنگ ڈکس بٹ دے ڈڈ ناٹ اسٹینڈ اے چانس. تو پہلے جو 3 رفال تھے، ایکچولی جب یہ دونوں فارمیشنز آئیں اور LOC کے قریب پہنچی، وی نیو دیٹ دے آر کمنگ، سو وی ہیڈ formed our formation together. یہ اگر یہاں پہ نہ ہوتی تو شاید وہ اپنے ایئر ٹو سرفیس ویپنز لانچ کرتے 11-12 alleged camps پہ واپس چلے جاتے and Modi would have said thank you very much, we have victory. اور لیکن Sidhu was there to challenge them and I think we had the better of them. اور یاد رکھیے for the first time in the history of air combat ایک بیونڈ ویژول رینج فائٹ ہوئی، اور وہ بھی رات کے وقت. رات میں پلیز انڈرسٹینڈ ڈس اورینٹیشن کا چانس بہت ہوتا ہے. سو دونوں سائڈ کے پائلٹس کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. 50 سے 70 BVR میسائلز فائر ہوئے. ان کے 70 جہاز تھے، ہمارے 30 جہاز تھے، یعنی ان کے 5 فرنٹ لائن جہاز تھے. بالکل. رفال 29, Mirage 2000, Sukhoi 30. And we had only 30, that means 2 squadrons. ایک squadron کے اندر 14 سے 16 جہاز ہوتے ہیں. And we fact that we shot 5, it's big news. It's big news. اور دوسرے جس طرح ہم نے ان کے میزائل ٹیکنالوجی کو بھی ہم نے کہتے ہیں نا ٹارگٹ کیا، جیسے ایک میزائل تو افغانستان کی طرف بھی جا رہا تھا، ہم نے وہاں پر بھی سافٹ کل بھی کیا ان کے ڈرونز کو، پھر ہم نے اسپوفنگ کر کے جیمنگ کر کے. یہ اس پہ بھی بھارت کافی حیران ہے کہ پاکستان کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی کیسے ہے. تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا سرپرائزنگ فیکٹر ہے. ابھی تک وہ آئی تھنک شوق میں ہے، ابھی تک انہیں پوری طرح سمجھ نہیں آیا. جو سب سے بڑی چیز اس دفعہ ہوئی ہے، پلیز انڈرسٹینڈ اینڈ پلیز ریمبر، ہم نے 65 وار دیکھی ہے، 71 وار دیکھی ہے، کارگل وار دیکھی ہے. آرمی، نیوی، ایئر فورس لیسٹ آف کوآرڈینیشن، دے ور گوئنگ لائک دس. اس دفعہ الحمدللہ الحمدللہ all credit to Asim Munir, all credit to Air Chief Marshal Sidhu especially, and of course to the Naval Chief. They were like this, hand in glove, total synergy. 24/7 they were on the same page. ہر ایونٹ کے پہلے، ہر ایونٹ کے بعد they got together or they spoke on secure telephone and they had. سو ڈرون وار جو ہے اکٹھی لڑی انہوں نے. 90% ڈرونز کو ناکارہ بنایا ہوا میں. نمبر 1 ڈیٹا لنک کاٹ کی، سافٹ کل. نمبر 2 ان کے GPS کو اسپوف کر دیا، سافٹ کل. اس کے لیٹ لانگ ٹارگیٹ چینج کر دیے. اینڈ نمبر 3 اگر وہ ٹارگیٹ پہنچ بھی گیا تو پھر دین دے شاٹ اٹ ود اے گن. مرید ایئر بیس پر رات کو ایک ڈرون پہنچا، دیٹ واز ٹیکن آؤٹ ود اے تھرمل سائٹ. وہ دینا کے قریب کریش ہوا. Missile warfare, again they got together, coordinate کیا, اور
جو الفتح 1 اور 2 میسائل ہم نے فائر کیے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہم نے اب یہ کیونکہ ریلیز کر دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تو دونوں سائٹس جو ایسٹ میں ہیں ہماری S-400 کی وہ نکالی اور اسی بیس سے جہاز ٹیک آف کیے which had been bombed out by 4 BrahMos missiles with no damage, but obviously they were debris. So hats off to the Air Force, and they precisely knocked out the S-400. And Nick Robertson reportedly says that is when Modi and the Indian establishment, they decided to go the Washington way. They requested Trump, they requested Saudi Arabia, they requested Turkey to mediate. ان کی اسٹوری تھی کہ یہ ہمارے ڈی جی ایم او نے ریکویسٹ کیا ہم بگ، دیٹس ناٹ ٹرو. سو آئی تھنک S-400 جب نکل گئے تو ان کا تب ماتھا ٹھنکا کہ اوکے ناؤ دیٹ از دی اینڈ ناؤ. So I think we've done well, and we should be very humble about it, and اللہ کا شکر کرنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ. مسعود صاحب بڑی اچھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت اور بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں ہمیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا J-10C کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. اب تو جو برطانوی اخبار ہے ڈیلی میل، انہوں نے کہا ان کے مطابق J-10C کی صلاحیتوں نے مغربی جو دفاعی حلقوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور پاک بھارت حالیہ محاذ رائی کے بعد دفاع کے لحاظ سے J-10C کا آپ کیا مقام دیکھ رہے ہیں گلوبلی؟ ایبسولوٹلی گڈ کوشچن. یاد رکھیے کہ دو اس کے محرکات تھے، دو ڈائنامکس تھے کہ J-10C آیا. نمبر 1، انہوں نے جب مودی نے کہا 2019 میں کہ کاش رفال ہوتے تو ہمارے جہاز نہ گرتے، ہمارا MI-17 فریٹریسائڈ میں نہ مارا جاتا، تو انہوں نے 36 رفال منگا لیے. سو سندھو واز اسمارٹ، ہی کوئکلی انڈکٹیڈ، اگریسو انڈکشن کی آف J-10C. 6 مہینے کے اندر ٹرین کیا پائلٹس کو، اور ہی ڈائریکٹلی ٹک دم انٹو آپریشن ان آپریشن مرگ بر سماچار ان دا ویسٹ. ٹاپ کور دیا انہوں نے. اور اس کے ایک اور ڈائنامک تھا جو انہوں نے رفال منگایا، تیجا ان کا تھا، اور LCA that was supposed to replace 5 aeroplanes, MiG-21, 23, 25, 27, 29 and Jaguar. وہ 10 سال پہلے رفال سے J-17 سے ڈرائنگ بورڈ پہ آیا. آج ان کا ایک فائٹر اسکواڈرن نہیں ہے. الحمدللہ all credit to our helmsmen up and chiefs جو ہمارے تھے. آج 6 سے 7 فائٹر اسکواڈرن ہیں، 3 بلاک 3 ہیں. J-10C کی سٹوری، J-10C carries a bigger phased array radar. ہم جب میراج اڑاتے تھے تو ایک پورا اینٹینا ڈاپلر ریڈار کے ایسے موو کرتا تھا. بالکل. ٹوڈے دیر از نو. ریڈار کے اندر سینکڑوں ایلیمنٹس ہیں جو کہ ریڈارز آن دیئر اون وہ آف آن ہوتے رہتے ہیں. سو بگر رینج اینڈ آف کورس کیریز دا PL-15. ایک فائٹر جہاز میں آج کامبیٹ جہاز میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. نمبر 1، کتنی جلدی وہ اپنے ٹارگیٹ ایریا پہ پہنچے گا. نمبر 2، اس کا ریڈار کتنی دور دیکھتا ہے. اور نمبر 3، اس کا PL-15 یا جو BVR ہے وہ کتنے دور دیکھتا ہے. جو اس کا BVR ہے دیٹ از دا PL-15 آؤٹ رینجز دی میٹیور جو کہ رفال کا BVR ہے. رفال کے BVR کی رینج 150 to 200 کلومیٹر ہے، اس کی 250 کلومیٹر ہے. بائی دا بک تھی. رفال نے اپنا میزائل اینگر میں فائر کیا ہوا ہے. ہیئر وی پروو نیکسٹ ڈے the Chinese defense attaché went running to air headquarters and he said, sir, thank you very much. آپ نے ٹرائی آؤٹ کر لی. ہم نے ساری چائنیز جہازوں کو ٹرائی آؤٹ کیا کامبیٹ میں. And I think they are very grateful. Europeans, Americans, Chinese, Indians, they will take a long time catch up with J-10. اور اس کا ابا بیٹھا ہوا ہے J-20, اس کے بعد J-35, so they have a problem. مسعود صاحب کوئکلی میں چاہ رہی ہوں کیونکہ اب ظاہر ہمیں تھوڑا پروگرام میں آگے بڑھنا ہے. آپ کوئکلی ذرا بتائیے گا کیونکہ ہم جب کوآرڈینیشن کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی پریپیئرڈنیس کی بات کر رہے ہیں، تو صرف ہم دیکھ رہے ہیں بھارتی میڈیا کے جب DGMOs آتے ہیں، جب ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے اپنے دعووں کے، الزامات ہیں، شواہد نہیں ہے. جبکہ پاکستان نے جو نقصان پہنچایا، اب جو ڈیٹیل سامنے آئی، کہاں طیارہ
کون سا طیارہ کہاں گرا اور کہاں پر ایجیکشن سیٹ کہاں سے ملی, کون سا پائلٹ کدھر جو ہے وہ زیر علاج ہے, یہ ساری ڈیٹیل اب ہم شیئر کر رہے ہیں. تو یہ کتنی بڑی رسوائی ہے ان کے لیے. دو ایویڈنس ہیں. نمبر ایک, جب ان کے ڈی جی ایئر آپریشن سے ایئر مارشل بھارتی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے طیارے گرے, انہوں نے کہا ویل دیر آر کمبیٹ لاسز, لیٹس ٹاک آف آبجیکٹیوز. جب ان سے پوچھا گیا کیا آپ نے ان کے طیارے گرائے, he said let's talk of the objectives. Second evidence, پروین سانی نے کہا کہ 5 ریکیجز ملے ہیں. دی ہندو نے 3 ریکیجز کی تصویر دکھائی اور پھر انڈر پریشر ڈیلیٹ کر دی. نمبر 3, جو مارٹن بیکر سیٹ ہے وہ جیسے ہی ایک ایجیکشن ہوتی ہے ٹک کر کے وہ اپنا ایڈ کر لیتے ہیں 677. 2 ایجیکشنز ہوئی ہیں امیڈیٹلی آفٹر دا لاسٹ ون جو انہوں نے ایڈ کیا. یہ 2 جو ہیں یہ ہیں رفال کی, بیکاز سوخوئی 30 اور MiG 29 میں وہ رشین سیٹس ہیں. تو یہ کلیئر ایویڈنس ہے کہ دس ہیز ہیپنڈ. دے آر ناٹ ایبل ٹو ہائڈ اٹ. اوور ٹائم یہ بڑا کلیئر ہو جائے گا, پائلٹس کے نام بھی آ جائیں گے, اینڈ آئی تھنک وی ول ہیو اے کلیئر ایویڈنس کہ آن دیٹ پرٹیکولر ڈے جو پہلے آپ لوگوں نے کہا, آئی تھنک ویسٹ امریکہ اور انڈیا will have time catching up, because وہ جتنا catch up کریں گے چائنیز اتنا وہ بھی آگے بڑھتے جائیں گے. بالکل. So ان کا 6th جنریشن جہاز they're very worried about. بالکل. تھینک یو سو مچ مسعود اختر صاحب, بہت شکریہ, بڑے اچھے سے ہمیں ساری ٹیکنیکل چیزیں بھی سمجھائیں, بہت کنسٹرکٹیو. اور دس از یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ جب آرمی آفیسر ہوں یا فضائیہ کے آفیسر ہوں کہ جب آپ ان سے بات کریں تو آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں, جو کہ ہمیں دوسری سائڈ سے نہیں ڈیٹیل ملتی. چلیں